بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں میں آندھی یا بارش کے ساتھ ہی سب سے پہلی آواز یہ آتی کہ لالٹین کا تیل دیکھو، اگر نہیں تو بھاگ کر نکڑ والی دکان سے 8 آنے کا تیل ڈلوا لو۔ بانس کی پرانی چھڑی کے ساتھ چلنے والے بابے موچی نے گھی والے کنستر میں مٹی کا تیل رکھا ہوتا تھا۔ سردیوں میں لالٹین میں تیل ڈلواتا اور دوبارہ گھر کی طرف دوڑ لگا دیتا۔ ہم 2 بھائی اور 1 بہن ایک کمرے میں سوتے تھے۔ اکثر اس بات پر جھگڑا ہوتا کہ لالٹین کس کے قریب رکھی جائے، کیونکہ سب اسکول جاتے تھے اور کسی نہ کسی کو اپنا ہوم ورک کرنا ہوتا تھا۔ ہماری لالٹین چھوٹی شیلف پہ رکھی جاتی تاکہ روشنی سارے کمرے میں جائے۔ میں کبھی کبھار لالٹین کا فیتہ زیادہ اوپر کر دیتا تو فوراً امی جی کی آواز آتی، نیچے کرو ورنہ لالٹین کا شیشہ دھوئیں سے کالا ہو جائے گا۔ کبھی کبھار رات گئے لالٹین کا فیتہ ختم ہو جاتا تو ہم فوراً کسی پیالی یا چراغ میں سرسوں کا تیل ڈالتے، خود ہی روئی کا فیتہ بناتے اور لالٹین کا متبادل تیار کرتے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سیاہ دھوئیں کے نشانات دیوار پہ لگ جاتے اور یہ نشان تب تک رہتے جب تک اس پہ دوبارہ چونا نہ کیا جائے۔ عید وغیرہ پر چونے میں نیل ڈال کر دیواروں پر رنگ کیا جاتا۔ اسی طرح پیتل کے برتنوں کو بھی خاص تہواروں کی مناسبت سے نئے سرے سے پالش کیا جاتا۔ میں اکثر اپنی تختی سونے سے پہلے لکھتا تھا۔ آپی ہمیشہ اس وجہ سے ڈانٹتی کہ یہ بدتمیز اپنا اسکول کا کام صبح کے وقت کیوں نہیں کرتا۔ میں آپی کے ہر روز کے احتجاج کے باوجود لالٹین کے نیچے زمین پر رکھتا اور اپنی تختی پر سبق لکھنا شروع کر دیتا۔ اس وقت یہی کل متاع ہوتی تھی، قلم، سیاہی، دوات، سلیٹ اور سکہ وغیرہ۔ میں تختی پر لائنیں لگانے کے لیے سکہ ہمیشہ کسی ریڈیو کی بیٹری توڑ کر ہی نکالا کرتا تھا۔ اس وقت موم بتیاں بھی تھیں، لیکن مٹی کا تیل سستا ہونے کی وجہ سے ہم لالٹین اور دیا ہی استعمال کرتے رہتے۔ کبھی کبھار ہم موم بتی بھی لے آتے۔ جس دن بھی تیز بارش یا مسلسل بارش ہوتی تو چھت ٹپکنا شروع کر دیتی۔ جہاں جہاں سے پانی ٹپکتا ہم بہن بھائی اس کے نیچے برتن، بالٹی یا پرات وغیرہ رکھتے تاکہ پانی اس میں جمع ہو۔ میں رضائی سے منہ نکال کر یہ اندازہ لگاتا رہتا کہ چھت سے ٹپکنے والا اگلا قطرہ کس برتن میں گرے گا۔ لالٹین کی مدھم روشنی، تیز ہوا کی سرسراہٹ، لحاف کے اندر خود کو گرم رکھنے کی کوشش، بارش کی رم جھم، کچی چھت پر گرتی اور رقص کرتی بارش کی بوندوں کی آواز، بادلوں کی گھن گرج اور چھت سے ٹپکتے قطرے ایک جادوئی ماحول پیدا کرتے۔ تب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں آٹو ہیڈڈ کمروں، نرم گداز صوفوں، قالینوں اور جرمن میڈ رضائیوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی چاہت کروں گا۔ وہ کاغذ کی یاد کروں گا، وہ بارش کا پانی یاد کروں گا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور ڈر بھی مجھے ہی سب سے زیادہ لگتا۔ بھائی بہن میری اس عادت سے تنگ تھے۔ کمرے کے باہر کھلا صحن تھا، اس کے بعد ٹوائلٹس آتے تھے۔ سردیوں میں میں اکیلا وہاں تک جانے سے ڈرتا تھا جب تک کوئی لالٹین پکڑ کر دروازے تک ساتھ نہیں جاتا تھا۔ میں ضد لگا کر بیٹھا رہتا تھا۔ ہمارے گھر روئی ہمیشہ اس وجہ سے بھی رہتی کہ نانا جی نے آٹا پیسنے کی مشین کے ساتھ ساتھ روئی دھننے کی مشین بھی لگا رکھی تھی۔ ان کے گھر رضائیاں بھروانے والوں کا ہمیشہ تانتا بندھا رہتا تھا اور امی بھی ہر وقت ادھر ہی رہتی اور کرائے کے طور پر لی جانے والی روئی میں سے کچھ گھر لے آتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو نانا جی کے گھر امی جی سوت خود کاٹتی تھی۔ میں بھی ایک باریک چھڑی کی مدد سے روئی کی پونیاں بنا کر انہیں دیتا رہتا اور وہ اسے چرخے کے کتلے پر چڑھا کر اس سے دھاگا بناتی۔ مجھے سب سے زیادہ مزہ چرخہ چلانے میں آتا کیونکہ وہ ٹائر کی طرح گھومتا جاتا اور ایک سیٹی کی سی مخصوص آواز پیدا ہوتی جاتی۔ جرمنی کی یخ بستہ راتوں میں جب بھی کبھی رات کو موسلا دھار بارش ہوتی ہے یا تیز ہوا مخصوص آوازیں پیدا کرتی ہے
تو مجھے بے ساختہ اپنا ماضی، ٹپکتی ہوئی چھت، لالٹین، دیا، تختی، امی کا چرخہ، کوہکاف کی کہانیاں یاد آتی ہیں۔ مجھے پہلی جماعت کا وہ قاعدہ یاد آ جاتا ہے جس کی سب سے مشہور نظم بلبل کا بچہ تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بلبل کا بچہ میں تھا، جو کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، ایک دن اڑا پھر واپس نہ آیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔